بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ کبھی کبھار بعض حضرات کے دلوں میں یہ بے تکا خیال آتا ہے کہ کاش ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے اور اس زمانے کی برکات حاصل کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ہوتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی، جہاد اور غزوات میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی مصلحت ہے کہ انہوں نے ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم اپنی موجودہ صلاحیت اور موجودہ ظرف کے ساتھ جو آج ہمارے اندر ہے اس دور میں ہوتے تو شاید ابو جہل ابو لہب کی صف میں ہوتے۔ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ظرف تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے استفادہ بھی کیا اور اس کا حق بھی ادا کیا۔ حضرات سامعین قدر، وہ زمانہ بے شک بڑی سعادتوں کا زمانہ تھا، لیکن ساتھ میں بڑے خطرے کا زمانہ بھی تھا۔ آج ہمارے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ واسطہ در واسطہ ہو کر ہم تک پہنچے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو شخص خبر واحد سے ثابت شدہ حدیث کا انکار کرے اور یہ کہے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، تو ایسا شخص سخت گنہگار ہوگا، لیکن کافر اور منافق نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ خبر واحد کسے کہتے ہیں۔ خبر واحد علم حدیث کی ڈیفینیشن میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے نقل کرنے والے راوی کسی ایک طبقے میں صرف ایک یا دو ہی ہوں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جو یقین اور اطمینان کا فائدہ نہ دے، یعنی عقیدے کا اس بات اس جیسی احادیث سے نہیں ہوتا، دوسرے معاشرتی اور معاملات وغیرہ اس سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو حضرات سامعین، جو شخص خبر واحد سے ثابت شدہ بات کا انکار اس زمانے میں کرے تو وہ شخص سخت گنہگار ہوگا، لیکن کافر اور منافق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس زمانے کی بات کریں تو اگر کسی شخص نے کوئی کلمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست سنا اور پھر اس کا انکار کیا تو انکار کرتے ہی کفر میں داخل ہو گیا۔ محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایسی آزمائشیں پیش آئی ہیں کہ یہ انہی کا ظرف تھا کہ ان آزمائشوں کو جھیل گئے۔ خدا جانے اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو نہ جانے کس شمار میں ہوتے۔ اس ماحول میں جس طرح حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی مرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیدا ہوئے، اسی ماحول میں ابو جہل اور ابو لہب بھی پیدا ہوئے، عبداللہ ابن ابی اور دوسرے منافقین بھی پیدا ہوئے۔ ارے حضرات سامعین، یہ تو اللہ کی حکمت ہے اور وہی اپنی حکمت سے فیصلہ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی نے اپنی حکمت سے ہمیں اس دور میں پیدا فرمایا۔ اگر ہم اس دور میں پیدا ہو جاتے تو خدا جانے کس اسفل السافلین میں پیدا ہوتے۔ حضرات سامعین، اس لیے کہ وہاں ایمان کا معاملہ اتنا نازک تھا کہ ذرا سی دیر میں انسان ادھر سے ادھر ہو جاتا، مسلمان سے کافر ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جانثاری کا معاملہ فرمایا وہ انہی کا ظرف تھا، اور اسی کے نتیجے میں وہ اس درجے تک پہنچے۔ اگر ہم جیسا آرام پسند اور عافیت پسند آدمی اس دور میں ہوتا تو خدا جانے کیا حشر بنتا۔ یہ تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس انجام سے بچایا اور ایسے دور میں پیدا فرمایا جس میں ہمارے لیے بہت سی آسانیاں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس شخص کے حق میں جو چیز مقدر فرمائی ہے وہی چیز اس کے حق میں بہتر ہے، لہٰذا یہ تمنا کرنا کہ کاش ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں پیدا ہوتے، یہ نادانی کی تمنا ہے، اور معاذ اللہ رب العزت کی حکمت پر اعتراض ہے۔
جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی نعمتیں دیتے ہیں وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہی دیتے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ کا باعث ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ تمام ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کا حامی و مددگار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔